السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، جناب اسد الدین اویسی صاحب کے بیان کو مکمل سنیے اور ان کی باتیں اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ پہلے اس بیان کو مکمل سنیے۔ اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بہت زیادہ بارش ہونے کی بنا پر اس میدان میں ابھی زمین سوکھی نہیں ہے، مگر آپ کی موجودگی ہم کو اس بات کا ایک پیغام دیتی ہے کہ الحمدللہ متھلانچل میں مجلس اتحاد المسلمین کی زمین بڑی مضبوط ہے، اور آپ لوگوں کی موجودگی سے انشاءاللہ تعالی آنے والے ویدھان سبھا میں مجھے یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ اپنے ووٹ سے اور اپنے دعاؤں سے اس کو دے کر کامیاب اور کامران کریں گے۔ ابھی آپ محترم اختر الایمان صاحب سے سن رہے تھے کہ مختلف سموداؤں نے اپنی اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنا لیا ہے، اور بہار ہو یا ہمارا پورا ملک ہو، اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو پچھلے 75 سال سے جب سے ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا، جب سے ہم نے اس ملک کے سمویدھان کو قبول کیا، اور آج تک 18 لوک سبھا کے الیکشن ہو گئے، بہار ویدھان سبھا کے کئی اسمبلی کے انتخابات ہو گئے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیے بھارت کی جمہوریت کی لوک شاہی کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس اس کا سیاسی نیتا ہوگا اسی سے انصاف کیا جائے گا، بلکہ اسی کی قدر کی جائے گی، اسی کو مقام دیا جائے گا، اسی کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم 19% بہار میں ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم سے انصاف نہیں کیا جاتا، تو میرے بھائی مجھے ایک سچائی کو کہنے دیجئے، یہ تلخ بات ضرور ہے مگر سچائی یہ ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ گئے، ہم شہری نہیں بن سکے۔ ہم صرف چناؤ کے وقت اٹھ کر ووٹ ڈالتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنا ضلع، اس کی ترقی کے بارے میں، اس میں اسکول کالج کو لانے کے لیے جو سیلاب سے زمین کٹ جاتی ہے اس امبینکمنٹ کا کام کروانے کے لیے، ہمارے بچیوں کی تعلیم کو مکمل کروانے کے لیے ہمارے پاس کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے۔ اگر آپ شہری بنیں گے، جب آپ شہری بنیں گے تو آپ کو اپنے حقوق پورے آپ کو ملیں گے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم صرف کبھی ہم کو کوئی آ کر ایک سیکولرزم کی بات کر دیتا ہے، ہم ووٹ دے دیتے ہیں، کبھی آ کر کوئی کہے گا کہ فرقہ پرستی کو شکست دے دیجئے، ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ مگر بتائیے، ہم نے ہر محاذ پر، ہر ایشو کے اوپر، ہر مدعے کے اوپر آپ اور ہم نے مل کر ووٹ دیا، بتائیے ہم نے کیا حاصل کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے کم ہمارے 50 سے 55 MP جیت کر آنا چاہیے تھا، مگر آج بھارت کی پارلیمنٹ میں کتنے ہیں؟ 22 یا 23 رکن پارلیمان ہیں۔ اگر آج بھارت کی پارلیمنٹ میں 50 سے زیادہ مسلم اراکین پارلیمان ہوتے، اگر مجلس اتحاد المسلمین کا ایک MP نہیں ہوتا، بلکہ میرے ساتھ اگر اختر الایمان اور امتیاز جلیل صاحب ہوتے، آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر میری اس بات کو سوچئے کہ کیا نریندر مودی ایسا قانون بناتا جس سے وقف کی جائیدادوں کو ہم سے چھین سکتا تھا کیا؟ میرے بھائی آپ نہیں میں جواب تو ضرور دے دیں گے، میرے بھائی آپ نہیں میں جواب ضرور دے رہے ہیں، مگر بتائیے کیا یہ جواب اتنا کافی ہے کہ ہم نہیں بول دیں؟ میرے دوستو، ہم کو اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ایک تبدیلی کو پیدا کرنا ہے، ہم کو اپنے ووٹ سے اپنے نیتا کو کامیاب کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، متھلانچل کی سرزمین پر بسنے والی، اس تاریخی سرزمین پر بسنے والی جنتا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، نیتا تمہارے درمیان سے بنے گا،
کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین کے اندر سے نکل کر نہیں آئے گا. ایک معمولی سی آدمی کو آپ کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا.